أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے بالحق، حق کام کے واسطے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اہل ایمان کی ایک جماعت اس نکلنے سے راضی نہ تھی. یجادلونک فی الحق بعدما تبین، وہ تجھ سے جھگڑتے تھے حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد. کأنما یساقون الی الموت، گویا وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف. وہم ینظرون، اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہو گیا ترجمہ ان دو آیت مبارکہ کا جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی. سورہ انفال چل رہا ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ سورۃ الانفال غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو 2-3 دروس یا اسباق اس سورت کے ہوئے ہیں اس میں غزوہ بدر کی اچھی خاصی تفصیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. کل بہت تفصیل کے ساتھ اس پس منظر کو اور بالخصوص ان 2 آیتوں کے پس منظر کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی. بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ادھوری تھی، وقت کافی ہو گیا تھا، اس لیے اس سلسلہ کلام کو موقوف کر دیا گیا تھا. کل جہاں ہم رکے وہیں سے آگے بڑھتے ہیں. غزوہ بدر کے پیش آنے کی وجوہات میں نے جیسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی ریاست کو مستحکم کرنے کی ایک اسٹریٹجی کا نتیجہ تھا، اور وہ مدینے کی نوخیز ریاست کو مستحکم کرنے کی ایک اسٹریٹجی یہ بھی تھی کہ سب سے بڑے دشمن کی معاشی کمر کو بھی توڑا جائے، فوجی طور پر بھی ان کو شکست سے دوچار کیا جائے، اور ان کو یہ باور کرایا جائے، یہ ریئلائز کرایا جائے کہ اب یہ دور مکے کا دور نہیں ہے کہ جہاں مسلمان قسم پرسی کے عالم میں رہتے تھے، بلکہ اب مسلمانوں کی اپنی ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، ایک سینٹر بن چکا ہے، ایک مرکز وجود میں آ چکا ہے. اور پھر یہ کہ تمہارا جو سب سے بڑا سورس آف انکم ہے، ایکسپورٹ امپورٹ بزنس ٹریڈنگ، اس کا راستہ مدینے سے ہو کر جاتا ہے. اگر شارٹ کٹ سے جانا چاہو تو ڈائریکٹ مدینے سے، اور اگر بچتے ہوئے بھی جانا چاہو لانگ روٹ سے تو بھی مدینے کے محاذات سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے زیادہ مسلمانوں کے خلاف بڑھنے کا سوچنا نہیں. یہ اسٹریٹجی تھی کہ ان کو سائیکولوجیکل یہ ریئلائز کرایا جائے کہ اب تم مسلمانوں کے اٹیک کے زد میں ہو. یہی وجہ ہے کہ ان کے جو تجارتی قافلے جایا کرتے تھے اس وقت ان کو یہ احساس کرایا جاتا تھا کہ تمہارا راستہ مدینے سے ہو کر جاتا ہے. کون مدینہ؟ وہ مدینہ جو اب مسلمانوں کا سینٹر آف پاور ہے. ہاں، غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے. مکہ کا بڑا تجارتی قافلہ شام گیا ہوا تھا جس میں تقریباً مکہ کے ہر گھر کا انویسٹمنٹ لگا ہوا تھا، ہر گھر کا. اور اس تجارتی قافلے کی صورتحال مورخین یہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 1000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان امپورٹ ہو رہا تھا. کتنے؟ 1000 اونٹوں پہ.
اور اللہ کے رسول کو پتہ چلا، آپ نے طے کیا کہ ان کے قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کو جو ہے ریئلائز کرانا ہے۔ یہ اسٹریٹجی تھی آپ کی۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا کہ بھئی ایسا تجارتی قافلہ ہے اور ہمیں ایسے ان کو پکڑنا ہے۔ تو جنگ کا معاملہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے زبردستی نہیں کی، جس کو آنا ہے آئے، جس کو نہیں آنا ہے نہ آئے۔ تو چند صحابہ آپ کے ساتھ آگے، 313 کی تعداد تھی، ہتھیار نہیں تھے، صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 زرہ، بس یہی کل ٹوٹل ویپنز تھا مسلمانوں کو، اس لیے کہ جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے۔ آپ مدینے سے نکلے، ابو سفیان کو ادھر راستے میں پتہ چلا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ رہے، تو ابو سفیان نے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، عقل مندی کا کام یہ کیا کہ قافلے کو لانگ روٹ سے ہوتا ہوا سیدھا مکہ لے کر چلے گئے، اور مکہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد کو مکہ روانہ کر دیا، اور اس سے یہ کہا کہ جا کر فوراً اطلاع دو کہ آپ کا تجارتی قافلہ انڈر تھریٹ ہے اور وہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، مسلمان حملہ کر سکتے ہیں، اس کے دفاع کے لیے آؤ۔ ادھر سے تو وہ خود نکل گئے، ادھر جب خبر پہنچی تو ابو جہل، امیہ، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں نے ایک بڑا لشکر 1000 کی تعداد کا تیار کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل گئے۔ قافلہ ادھر سے جب مکہ پہنچ گیا، ابو سفیان کو پتہ چلا کہ یار ہمارے آنے سے پہلے یہ لوگ نکل گئے اور ہم تو ادھر پہنچ گئے، تو ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ جاؤ ابو جہل کو بولو، جو سردار تھا اس وقت اس قافلے کا فوج کا، کہ ہم لوگ پہنچ گئے، قافلہ بھی سلامتی سے پہنچ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، آپ لوگ واپس آ جائیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہ نہ نہ، اب تو واپس نہیں آئیں گے، بہت ہو گیا، ناک میں دم کر دیا انہوں نے، اب واپس نہیں آئیں گے، اب تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا کے آئیں گے، عرب دیکھیں گے ہماری بہادری کے جوہر، اور تاریخ میں لکھا جائے گا بہادری کا جوہر۔ اور تاریخ میں لکھا گیا کہ 2 چھوٹے چھوٹے کم سن بچوں نے جو اس کو دی ہے پٹخنی اور جو اس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ بہرحال یہ ابو جہل کی ضد تھی۔ یہ قافلہ یہاں پہنچا، وہ قافلہ مکہ چلا گیا، ادھر سے مسلمان یہاں آ گئے۔ مسلمان کس تیاری سے آئے تھے؟ تجارتی قافلے کو ڈرانے دھمکانے کے حساب سے، اس لیے جنگ کی تیاری نہیں تھی، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہتھیار ساتھ میں نہیں تھے، 70 اونٹ تھے، 313 ہے، آتے ہوئے یہ ترتیب تھی کہ ایک اونٹ پر 3 لوگ بیٹھا کرتے تھے باری باری۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیے، آپ نبی آخر الزماں ہیں، پوری کائنات میں رب کائنات کے بعد سرور کائنات آپ ہے، اور آپ بھی باری باری اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں۔ آپ جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو امام مقرر فرمایا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ نمازیں پڑھاتے رہو گے۔ آپ باہر نکل گئے مدینے سے، 3 لوگ ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 2 صحابہ تھے، ایک تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے حضرت ابو لبابہ تھے۔ دوسرے کون تھے؟ ابو لبابہ تھے۔ مقام روحہ کے قریب جب پہنچے آپ، 1-2 منزل کے بعد مدینہ سے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، اور غائبانے میں صرف امامت ہی اہم نہیں رہتی ہے بلکہ پورا مینٹین کرنا ہے، اس لیے آپ نے حضرت ابو لبابہ کو مقام روحہ سے مدینہ واپس کیا کہ آپ جا کر وہاں پر نیابت کے فریضہ انجام دو گے۔ اب آپ کے تینوں تھے، ابو لبابہ، حضرت علی اور سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لبابہ چلے گئے تو ایک دوسرے صحابی حضرت مرثد آپ کی باری میں آ گئے۔ وہ لوگ اپنی باری پر، اللہ کے رسول اپنی باری پر اونٹ پر بیٹھتے، جب ان کی باری آتی تو نیچے اتر جاتے۔ وہ دونوں کے دونوں اصرار کرتے کہ اللہ کے رسول آپ تشریف رکھ کے ہم پیدل چلیں گے۔ تو اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا؟ سبحان اللہ، آپ فرمایا کرتے کہ تم دونوں مجھ سے طاقتور نہیں ہو۔ نبی کو اللہ بلا کی جسمانی، روحانی، ذہنی، فکری، ہر طرح کی قوت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔
نبی سے بڑھ کر کسی کی فکری جسمانی قوت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تم دونوں سے زیادہ رب کے اجر کا کم مستحق نہیں ہوں، جتنے مستحق اجر کے تم ہو اس سے کم مستحق میں نہیں ہوں، اس لیے آپ باری باری سوار ہوتے تھے۔ آپ جب بدر کے مقام سے 2 میل کے فاصلے پر رہے تب آپ کو خبر لگ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ مکہ پہنچ چکا ہے، اور مکہ سے 1000 کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بدر کے مقام تک پہنچ چکا ہے۔ 2 میل پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا۔ تو جب یہ 2 میل پہلے آپ کو مقام زفران ہے جگہ کا نام، جہاں یہ آپ کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ یہ جو دوسرا مشورہ ہو رہا ہے، ایک تو مشورہ ہوا مدینے سے نکلتے وقت، اب یہ جو دوسرا مشورہ ہو رہا ہے کہ سوچ کر جو آئے تھے کچھ اور تھا، ہو گیا کچھ اور، تو یہ جو مشورہ ہو رہا ہے اس مشورے کے پس منظر کو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ کون سے مشورے کے؟ یہ جو دوسرا مشورہ ہوا۔ مشورہ کیا طلب کیا فرمایا آپ نے کہا کہ ہم تو نکلے تھے تجارتی قافلے کے ارادے سے، تجارتی قافلہ تو ابو سفیان کا پہنچ چکا مکہ، اور ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ مکہ سے ابو جہل 1000 کی تعداد میں بڑا لشکر لے کر نکلا ہے۔ اب بولو کیا کرنا ہے؟ اب بولو کیا کرنا ہے؟ خاموشی ہے۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نکلے ہیں تو بس مقابلہ کر کے ہی جائیں گے، کوئی بھی ہو۔ حضرت عمر نے بھی یہی جواب دیا۔ اللہ کے رسول پھر پوچھ رہے ہیں۔ تیسرے میں حضرت مقداد کھڑے ہوئے، اور حضرت مقداد نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ خالی حکم فرمائیے کیا کرنا ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی سے یہ کہہ دے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب مل کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، نتیجہ کیا ہوگا تو بول دینا آ جائیں گے۔ پڑھے نا ہم لوگ سورہ بقرہ میں۔ ہاں، حضرت مقداد نے جواب دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول بار بار کہتے رہے اشیرو ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، لوگوں مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ یہ تینوں کے تینوں جنہوں نے مشورہ دیے تھے یہ تینوں مہاجر تھے، مہاجرین صحابہ تھے۔ حضرت ابوبکر کون تھے؟ مکے سے تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر مکے سے تشریف لائے تھے۔ حضرت مقداد بھی مہاجر صحابی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بول رہے کہ مجھے مشورہ دو۔ تو قبیلہ اوس کے سردار حضرت معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو آپ حکم دے سمندر میں کودنے کا، ہم لوگ کود جائیں گے۔ ہم نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے ساتھ سے اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا ہی کرے گا۔ جب آپ نے یہ کہا حضرت سعد نے، تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلو خوشخبری لے لو، اللہ نے مجھے 2 ٹکڑیوں میں سے ایک ٹکڑی پر فتح کا وعدہ کیا ہے۔ 2 ٹکڑیوں میں سے، یعنی ایک تو تجارتی قافلہ آ رہا ہے، دوسرا جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھ سے ایک جماعت کا وعدہ کیا ہے، ایک جماعت میں مجھے ضرور فتح ہوگی۔ کہا کہ خوشخبری لے لو، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کفار کے لشکر میں سے کون کون سے سردار کی لاش کہاں کہاں تڑپنے والی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے زکام آ گیا ہے، زکام آ گیا ہے اور نچا رہا ہے۔ بہرحال درود شریف پڑھے۔ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ معاملہ بھی اسی طرح ہے جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے حق کے ساتھ گھر سے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک جماعت مسلمانوں کی راضی نہیں تھی۔ جب آپ مشورہ فرما رہے تھے کہ بھئی اب تو ابو سفیان کا قافلہ چلے گیا، یہ لڑنے کے لیے آ گئے، تو ایک جماعت مسلمانوں کی رائے دے رہی تھی کہ اللہ کے رسول ہم آئے تھے تجارتی قافلے کو ڈرانے کے لیے،
لڑنے کے ارادے سے اگر آپ پہلے بولتے تو ہتھیار بھی رہتے تھے ساتھ میں، تیاری رہتی تھی. ابھی کچھ تیاری نہیں ہے، بلا تیاری کے اگر اپن اندھا دھند چلے جائیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. یہ بھی خیر خواہانہ مشورہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بات کر رہے تھے. تو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مسلمانوں کی ایک جماعت راضی نہیں تھی. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، آپ سے بحث کر رہے تھے، لڑ رہے تھے حق کے بارے میں، واضح ہونے کے بعد بات واضح ہو گئی. اللہ کے رسول فرما رہے کہ ابو سفیان کا لشکر جا چکا ہے، لڑنے والا لشکر آ چکا ہے. اللہ نے مجھے ایک پر فتح کا وعدہ کیا ہے، تو جس فتح پر ایک کا وعدہ کیا، ایک تو چلا ہی گیا ہے، دوسرے میں ہی فتح ہوگی. آپ سے لڑ رہے تھے. کأنما یساقون الی الموت، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہے. وہم ینظرون، اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہم ینظرون، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بہرحال جب حضرت سعد نے مشورہ دیا اور اللہ کے رسول نے کہا خوشخبری لے لو، تو سب کے سب صحابہ تیار ہو گئے. پھر رائے دینے والے اس رائے پر اڑے نہیں رہے، وہ تو ایک رائے تھی، اور جب کوئی اہم معاملہ ہو اور اس میں مشورہ ہو تو اس میں رائے مختلف آنا ضروری ہے. اگر رائے مختلف نہیں آ رہی، سب کی رائے ایک ہو رہی، تو وہ معاملہ ہی اہم نہیں تھا. سب کے ذہن میں وہ تھا کہ کا معاملہ اہم رہا. اگر کوئی معاملہ سب کے ذہن میں ایک ہی ہے تو مشورہ کا ایک اور معاملہ اہم کا ایک ہے. مشورہ کہاں لیا جاتا ہے؟ جہاں تذبذب ہو، جہاں حیث و بیس ہو، جہاں پر پیچیدگی ہو، سمجھ میں نہیں، وہاں مشورہ رہتا ہے. تو سب تیار ہو گئے، اور پھر وہ معرکہ ہوا کہ جس نے اسلام کی تاریخ کے ایک نئے باب کو کھول دیا، جس نے اسلام کی تاریخ کے ایک نئے باب کو کھول دیا، اور مشرکین مکہ کی ہزیمت کی تاریخ لکھ دی گئی. بہرحال اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے. اب اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے، توفیق شامل حال رہی، تو انشاءاللہ آئندہ حصہ ہم کل پڑھیں گے. ابھی بدر کا یہ واقعہ یا اس سے متعلق آیات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. اس رکوع کے اختتام اور شاید اس کے بعد بھی کچھ آیتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ، استخارہ کے بعد اللہ کی طرف سے اشارہ کون سی چیز کی طرف ہے، کیسا پتہ چلے گا؟ کل بتایا تھا میں نے، کیسے پتہ چلے گا؟ جس طرف آپ کا دل مطمئن ہو جائے، یا رجحان جس طرف ہو جائے، دل کا رجحان جس طرف ہو جائے، سمجھنا چاہیے کہ وہی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اور اس پر عمل کر لینا چاہیے، اس پر عمل کر لینا چاہیے. لیکن استخارہ کرنے کے بعد جس جانب دلی رجحان ہو اس پر عمل بہتر اور خیر ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اس کے خلاف پر عمل کر لے تو کوئی گنہگار نہیں ہے. کسی نے استخارہ کیا کہ مجھے یہ کاروبار شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، دعا پڑھ لیا، نفل پڑھ لیا، دعا کر لیا، اب اس کے بعد دل میں بار بار خیال آ رہا نہیں کر لینا چاہیے، کر لینا چاہیے، کر لینا چاہیے، اور پٹھے نے رسک لے لیا نہیں کرتا جا. تو استخارہ کرنے کے بعد دل کا رجحان آیا کرنا چاہیے اور نہیں کیا تو گنہگار نہیں، آپشنل ہے یہ چیز. کیا ہے؟ ہاں، استخارہ کا آؤٹ پٹ آپشنل ہے، مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل ہی کرو، نہیں تو پھر آ جاتے جبرائیل کوڑا لے کے، ایسا نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.